الحمدللہ والشکر للہ۔ نماز فجر کے بعد جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ میں دروس قرآن کا جو سلسلہ ہے اس میں سورہ الرحمن کا بیان جو ہے وہ میرے ذمے قاری محمد عباس رضوی صاحب نے لگایا تھا۔ ایک نشست اس کی ہو چکی جس میں ہم آیت نمبر 28 تک اس کا ذکر کر سکیں۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ پہلا رکوع سورۃ الرحمن کا 25 آیات پر مشتمل ہے اور ہم 26 سے دوبارہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ کل من علیہا فان، سب کچھ جو کچھ بھی زمین پر ہے فان، یہ ختم ہونے والا ہے۔ فان کا لفظ یہ فنا سے بنا ہے۔ کلو سب کچھ، من علیہا جو زمین پر ہے، فان یہ ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ وہ ذات کیسی ہے؟ ذو الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ آپ کے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی۔ اس آیت کریمہ کا ربط جوڑنے کے لیے میں پیچھے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کرتا ہوں، اس کو سمجھیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک ایسے مقام پر ہے کہ اس سے پہلے ایسے لگتا ہے سورۃ الرحمن میں رونق لگی ہوئی ہے، یعنی منظرنامہ ایسا ہے کہ پروردگار نے زمین بچھا دی ہے، آسمان کو بلند کر دیا ہے، سورج چاند حساب سے چل رہے ہیں اور انسان اس منظر کے اندر پیدا ہو چکا ہے، جنات بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ کبھی کسی مشرق سے کبھی کسی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور کبھی کسی مغرب میں اور کبھی کسی مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ دریا چل رہے ہیں، اس سے موتی اور مرجان نکل رہے ہیں، جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ سمندر پر تیر رہی ہیں۔ یہ سارا ایسے لگتا ہے کہ جیسے رونق لگی ہوئی ہے۔ کل من علیہا فان والی آیت پہ آ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل وہ رونقیں جو اس دنیا کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ سب کی سب یکدم ختم ہو گئی ہیں۔ کل من علیہا فان، سب کچھ جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے یہ ختم ہو جانے والا۔ اب جب سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والا ہے؟ اس کا جواب پروردگار نے 7 والی آیت میں ہی دیا ہے۔ نہیں، سب کچھ جو کچھ ختم ہو جائے گا یہ یوں نہیں کہ بس ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، نہیں، محبوب تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی۔ وہ باقی رہے گا تو جو ختم ہو گیا ہے اس کو وہ پھر دوبارہ پیدا کر دے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ فنا سے بقا کی طرف سفر ہے کہ پہلے ختم ہونا ہے تو پھر باقی دنیا کی طرف جانا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم ہو جانا جو ہے یہ کون سی نعمت ہے جس پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بظاہر تو ختم ہو جانا جو ہے یہ کوئی نعمت نہیں لگتا کہ ایک چیز ہے اور وہ ختم ہو گئی تو کیا وہ نعمت ہے؟ تو فرمایا تمہیں نہیں پتا، ہمارا تمہیں ختم کر دینا بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ تمہارے وجود ہمیشہ رہنے کے لیے بنے نہیں ہیں، ان میں ہر وقت تغیر واقع ہو رہا ہے، تمہیں ہر وقت زندگی مل رہی، ہر وقت تم پر موت وارد ہو رہی، اور پھر آہستہ آہستہ تمہیں ہم اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ جس وقت تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ اور تمہارے ہاتھ، پاؤں، کان
کتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور اس وقت تمہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی بیماری بھی کوئی شے ہے یا اس کو بھی کبھی کوئی زوال آ سکتا ہے. یہ معاملات سب پر گزرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جاتی ہیں، اور پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ اب میری آنکھوں سے مجھے کوئی تھوڑا کم کم نظر آنے لگا ہے، اب مجھے سنائی کو کم دیتا ہے، اب میری چلتے ہوئے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اب میرا جگر بھی کام نہیں کر رہا، اب میں چلتا ہوں تو ٹانگیں ذرا لڑکھڑا جاتی ہیں، اور میں کوئی چیز پکڑتا ہوں تو میرے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں. وہ بیٹا ذرا بات مجھے بتا دیا کرو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بات بھول جاتا. یہ باتیں ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پروردگار پوری مضبوطی پر لا کر پھر ہمیں وہ کمزوریوں کی طرف لے جا کے ختم کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اگر میں تمہیں ختم نہ کروں تو یہ تمہارا اس دنیا کے اندر رہنا مصیبت بن جائے. اور یہ بات صحیح ہے، اگر انسان اس دنیا سے جائے نہ اور ختم نہ ہو تو اس کے زندگی ہی ایک ایسی شے ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسے حالات میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب تو میں اس دنیا سے چلا ہی جاؤں تو بہتر ہے، ہاں جی، اب یہاں رہ کے میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ فنا سے بقا کی طرف کا جو سفر ہے، پروردگار نے اس کو نعمت کہا ہے اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر ارشاد فرمایا اس کے مان بعد، اللہ اکبر، یسألہ، بہت دھیان سے سنیے گا یہ آیت، یسألہ من فی السماوات والارض. من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اسی بارگاہ کے سوالی ہیں. یسألہ، اسی سے سوال کر رہے ہیں، یسألہ، اسی سے مانگ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے محتاج ہیں، اور محتاج دینے پر بھی آئے تو کیا بھی دے گا. یعنی محتاج اگر عطا کرنے پر بھی آئے گا تو اس کے اندر سے تو یہ شے ہی نہیں جاتی کہ اگر میں نے اس طرح سے لٹانا اور دینا شروع کر دیا تو پھر تو میرا ختم ہو جائے گا جو کچھ میرے پاس ہے. محتاج جو ہے اس کے اندر یہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے یا نہیں، اس کو کہ وہ حساب کتاب میں رہتا ہے، اور بلکہ بہت معمولی سا حصہ پروردگار نے زکوٰۃ کی صورت میں مالوں میں رکھا ہے. اس کو ادائیگی کے اندر بھی انسان کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کے پاس 97.5 روپے بچ جاتے ہیں اور صرف 2.5 روپے اس نے دینے ہیں اس میں سے، باقی اس کے ہیں. اور اس میں بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جب تو یہ 2.5 روپے نکال دیتا ہے تو پھر تیرے باقی مال میں میں برکت ڈال دیتا ہوں، اور وہ 2.5 روپے بھی کئی گنا بڑھا کے میں تجھے واپس کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اس کے اندر سے وہ شے نہیں جاتی، اور پھر مختلف ہیلوں بہانوں سے زکوٰۃ سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ جو حصہ اس کا رکھا ہوا ہے. ایسا ہے نا جی. تو محتاج بندہ جو ہے اس نے کیا بھی دینا ہوتا ہے. یہی چیز پروردگار نے یہاں سمجھائی ہے کہ محتاجوں نے تجھے کیا دینا ہے، میری بارگاہ کی طرف آ، میری طرف لوٹ. ہر شے اسی سے تو مانگ رہی ہے، اسی سے سوال کر رہی. یسألہ، اسی سے سوال کر رہے ہیں. من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں. کیسا غنی ہے کہ آسمانوں کی مخلوق کو بھی نواز رہا ہے، زمین کی مخلوق کو بھی نواز رہا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ صرف یوں ہی نہیں کہ ہم نواز رہے ہیں، بلکہ صورتحال ہماری یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز پروردگار اپنی نئی شان میں ہوتا ہے. کیسی کمال کے یہ کلمات ہیں. اچھا، اس یوم سے آپ یہ جو سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب والا دن ہے یہ سمجھے ہیں؟ نہیں، یہ دن نہیں ہے. یہ دن ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے. ہمارا دن سورج چڑھنے سے ہی شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے. وہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. پروردگار کا دن اس طرح سے نہیں ہے. وہ جو اس نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کو
اور آسمانوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بنایا ہے. غور فرمائیں ذرا, جو میں بات کرنے لگا ہوں دھیان ہے. فرمایا کہ زمین اور آسمانوں کو فی ستۃ ایام میں نے 6 ایام میں بنایا, 6 دنوں میں بنایا. تو آپ کا دن تو زمین و آسمان سے ہی شروع ہوتا ہے. بھائی آسمان ہو, زمین ہو, اس کے اندر سورج ہو اور چاند ہو. صاف ظاہر ہے کہ چاند اور سورج جو ہیں یہ تو زمین کے بعد بنے ہیں نا. پہلے اس نے زمین بچائی, پھر آسمان بلند کیا, پھر اس کے اندر سورج پیدا کیا اور اس کے اندر چاند پیدا کیا. تو آپ کا دن جو ہے یہ تو چاند سورج کے ساتھ شروع ہوتا ہے, دن رات جو ہے. پروردگار جو ارشاد فرمایا کہ میں نے فی ستۃ ایام میں نے 6 ایام میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. وہ ایام کون سے تھے؟ ابھی تو سورج شروع ہی نہیں ہوا, سورج تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, تو وہ کون سے ایام ہیں؟ تو وہ پروردگار کے ایام اپنے ہیں اور اس کی اپنی ذات کے حوالے سے ایک دور ہے. یہ ایام سے مراد ایک دورانیہ ہے. اور قرآن مجید میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. محبوب تیرے رب کا دن جس کو تم گنتے ہو وہ 1000 سال تم گنتے ہو تو اس کا ایک دن ہوتا ہے. یعنی تمہارا 10 صدیاں بیتتی ہیں تو پروردگار کے نزدیک وہ ایک دن ہوتا ہے. وہ اس کا اپنا ایک دن ہے. دیکھیں امتیں آتی ہیں, لوگ اس زمین پر آتے ہیں, ان کا ایک پورا ایک سسٹم, ایک نظام ہے. قومیں بڑی بڑی آئی ہیں اس دنیا کے اندر. آپ تہذیبوں کو دیکھیں, قوموں کو دیکھیں تو ایک دورانیہ کئی سال, کئی 1000 سال بعض اوقات تہذیبوں پر گزر جاتے ہیں. تو اس کا ایک فیصلہ ہوتا ہے, پھر اس کے اندر نیکی بدی کا شعور پیدا کرتا ہے, ان کو ترقی دیتا ہے. انسان پھر اپنی گمراہیوں اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کے تو پھر اس سے جب بے نیاز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ تنابیں کھینچ لیتا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کل یومن, ہر روز, کل یومن ہوا فی شأن, وہ ایک الگ شان میں ہوتا ہے. یہ دن بھی مراد لیں جو ہمارا ہے, اس میں بھی ہر روز وہ نئی شان سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک شخص آج صحت مند ہے, کل اس کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں. آج ایک شخص امیر ہے, کل اس کے امیر رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں. آج ایک غریب ہے, کل اس کے غریب رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں. آج اس کی صورتحال کیا ہے, کل اس کی صورتحال کیا ہوگی. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مثال کے طور پر میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ میڈیا پر جب کوئی ہر روز سیاسی تبدیلی دیکھتے ہیں تو آپ روز یہ خیال کر کے سوتے ہیں دیکھیں جی کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. جب کل گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگلا دن جو ہے یہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. ہر شے اس کے قبضے میں ہے اور ہر شے اس کی قدرت کے ساتھ ہے. تو پروردگار انسانوں کے ساتھ جو معاملات فرما رہا ہے ہر وقت اس کی اپنی ایک شان ہے, اور ہر بندے کے ساتھ شان ہے, ہر قوم کے ساتھ شان ہے, ہر ملت کے ساتھ ایک شان ہے, ہر ملک کے ساتھ ایک شان ہے, پوری کائنات کے ساتھ اس کی ایک الگ شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جنوں اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب پروردگار نے اپنی کون سی شان دکھا دینی ہے. یہ بھی اس کی نعمت ہے. یہ دراصل انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو ہے بہت کچھ, جو کچھ تجھے بنایا ہے تو اپنی حدود میں رہے تو بڑے کام کی شے ہے, بڑے کام کی چیز ہے. لیکن رہنا تو نے اپنی حد میں ہے, اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا. اور جس دائرے میں, جن حدود میں میں تجھے رکھتا ہوں انہی کے اندر تو نے رہنا ہے. تو پھر تجھ پر میری نعمتیں نشاور ہوتی رہیں گی, اور پھر تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. تو پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد, اور یہ بڑی زبردست آیت اور منظرنامہ بالکل چینج ہو جاتا ہے یہاں. فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان. پہلے ثقلان سمجھیں, پھر میں سنفرغ سمجھاتا ہوں. ثقلان یہ تثنیہ ہے, ثقل سے. ثقل بوجھ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو. اور ثقلان انسانوں اور جنوں دونوں کو کہا ہے. ایھا الثقلان, اے زمین کے بوجھو, اے زمین کے
बोझो, ए जिन्नो तुम भी बोझ बने बैठे हो, ए इंसानों तुम भी बोझ बने बैठे हो। अब देखो यहाँ परवरदिगार ने इंसान को और जिन्नात को बाकी मखलूकात से अलग रखा है, जिन्नों से भी बढ़कर इंसान को रखा है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस दुनिया के अंदर आके मौत तक उसने उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। नेमतें तो वो खा खा के और नेमतें हासिल कर कर के खुश तो वो होता रहता है, लेकिन अगर वो अपने परवरदिगार की नाफरमानी में आ जाए तो फिर इस ज़मीन पर वो बोझ बन जाता है, और फिर परवरदिगार उसको मोहलत देता है उस वक़्त तक जब इसका ये बोझ इस ज़मीन के ऊपर से उतर कर इसके नीचे नहीं चला जाता। अय्युहस्सकलान, ए जिन्नों इंसानों, ए ज़मीन पर बने हुए बोझो। वैसे तो परवरदिगार की शान है कि वो किसी भी काम में लगा हुआ हो तो अपनी दूसरी मखलूक से गाफिल नहीं होता, ये शान है उसकी। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम करते हो अपनी किसी मखलूक से कभी गाफिल नहीं होता, हर वक्त बाखबर है। मिसाल के तौर पर वो अगर कोई आसमानों की मखलूक के मामलात कर रहा है तो उस वक़्त वो इंसानों से बेखबर है, या वो जानवरों के साथ कोई मामलात कर रहा है तो उस वक़्त इंसानों से बेखबर है? नहीं, हर काम के अंदर मशगूल होते हुए, अपना हर काम करते हुए वो अपनी मखलूक में से किसी मखलूक से गाफिल नहीं होता। लेकिन यहाँ परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि हम इस वक़्त तुम्हारे मामलात संभालते हुए बाकी काम भी कर रहे हैं, लेकिन सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सकलान, अनकरीब हम सब चीज़ों से फारिग होकर ए जिन्नों और इंसानों सिर्फ तुम्हें देखेंगे कि तुम क्या करते हो। गौर फरमाए, सनफ़रुगु, अनकरीब हम फारिग हो जाएंगे, यानी जिस वक़्त तुम्हारा मामला देखेंगे, तुम्हारा एहतिसाब करेंगे, तुम्हारा हिसाब करेंगे, उस वक़्त हम दूसरे काम नहीं कर रहे होंगे। तो जो परवरदिगार दूसरे कामों में मशगूल होते हुए, दूसरी मखलूक के अंदर मशगूल होते हुए इंसानों से बेखबर नहीं, तो वो जब बाकी मखलूकों से बिल्कुल फारिग होके इंसानों और जिन्नों की तरफ मुतवज्जे होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सकलान, अनकरीब हम फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए ए ज़मीनों, ए ज़मीन के बोझो, ए जिन्नों और इंसानों जो तुम बोझ बने बैठे हो, तुम्हारा बोझ अनकरीब हम उतार देंगे। सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सकलान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नों और इंसानों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अब इरशाद फरमाया यहाँ अगली जो आयत करीमा है ये हमेशा के लिए अमर कर दी, या माशरल जिन्न वल इंस। मैं आपको पहले थोड़ा सा एहसास दिला लूँ कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं ये कुरान है, और जो कुछ इसमें ज़िक्र हो रहा है इसमें कोई शुबा नहीं है, यानी ये कोई ख्याली कहानी नहीं। ऐसा नहीं है कि जी ये नहीं होगा या किस तरह होगा, ये बात होगी भाई या नहीं, शक में ना रहें, चूँकि मोमिन कुरान मजीद के बारे में कभी शक में नहीं रहता। फरमाया या माशरल जिन्न वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों की जमात। माशर ग्रोह को कहते हैं, जमात को कहते हैं, टोटली जितने भी जिन्न हैं सबको खिताब है, जितने भी इंसान हैं सबको खिताब है। या माशरल जिन्न वल इंस, ऐसे है कि जैसे परवरदिगार के सामने तमाम जिन्न हाजिर हैं और तमाम इंसान हाजिर हैं और सबको वो खिताब फरमा रहा है। इन इस्ततातुम अन तनफजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुमसे हो सके तो तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ। इंसान जब फनसता है ना, पीछे एहतिसाब की बात की कि हम तुम्हारा एहतिसाब करेंगे, ज़रा बाकियों से फारग हो के हम तुम्हारा तन्हा एहतिसाब करेंगे ए जिन्नों और इंसानों। तो यहाँ आप देखें कि जब इंसान इस सतह पर आता है कि अब जान नहीं छूटनी, तो फिर वो फरार का रास्ता इख्तियार करता है कि मैं भाग जाऊं, मैं हाथ ना आऊं एहतिसाब करने वालों के। ऐसा होता है। तो इरशाद फरमाया कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, इन इस्ततातुम, अगर इस्ततात रखते हो, अन तनफुजू, तो निकल जाओ। नफूज क्या होता है कि कोई चीज़ सामने आए, कोई पर्दा आए, उसको चीर के उसके पार चले जाना, इसको नफूज कहते हैं।
ان تنفذو، آسمانوں اور زمین کے کناروں کو چیر کے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، نکل تو تم سکتے نہیں مگر سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو. یہ مقام سمجھنے والا ہے. یعنی نکل سکتا ہے انسان زمین و آسمان سے باہر، لیکن سلطان اس غلبے کے ساتھ کہ جب پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نکالنا چاہوں تو نکال سکتا ہوں. یعنی اگر میں تمہیں غلبہ دے دوں اس بات میں تو پھر تم نکل سکتے ہو. تو انسان ویسے تو جتنی ٹیکنالوجی اس وقت ترقی کر گئی ہے، یہ تو بہت آسمان سے بہت نیچے نیچے کے معاملات ہیں. چاند کے بعد مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، اور کیا کیا کچھ اس کے اندر. اور اب کہکشائیں پہلے ایک تھیں، اب وہ کہتا ہے کہ گلیکسیز اتنی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کتنی زیادہ ہیں. اور اب تک تو وہ بے بسی کا اظہار کر چکا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. موجودہ لیٹسٹ سائنس یہاں تک آ گئی. تو آسمانوں اور زمین کے جو کنارے ہیں، اقطار ہیں، ان سے باہر نکل جانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہارا احتساب کروں گا اور تم بھاگنے کی بھی کوشش کرو گے تو میرے آسمانوں اور میری زمین سے باہر کہاں نکل جاؤ گے؟ یعنی تمہارے بس میں ہے کہ تم یہاں سے فرار حاصل کر کے یہاں سے نکل جاؤ اور میرے قابو میں نہ آؤ؟ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. میں چاہوں سلطان کا مراد ہوتا ہے کہ پروردگار کا دیا ہوا غلبہ، پروردگار کی دی ہوئی قوت، پروردگار کی دی ہوئی طاقت. اگر میں طاقت دوں تو میں اپنی قدرت سے تمہیں نکال سکتا ہوں. اور اس کی بہت بڑی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے. تو فرمایا کہ دیکھو تم تو نہیں نکل سکتے، لیکن اگر میں ان آسمانوں سے نکال کے پار لے جانا چاہوں تو میں اپنے محبوب کو نکال کے لے گیا ہوں. تو وہ میری دی ہوئی طاقت. وہاں بھی حضور علیہ السلام نے اپنے جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا. ایک بار بھی حضور کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، بلکہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور پھر سورۃ النجم کی آیتیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. تو پاک ہے وہ ذات، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ میں چاہوں تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. باقی تم اگر چاہو کہ ہم سے فرار حاصل کر لو اور ہمارے احتساب سے اور ہماری پکڑ سے ڈر کے تم آسمانوں زمین سے نکل جاؤ گے. چونکہ جن بھی مخاطب ہے نا اس صورت کے اندر، صرف انسان تو نہیں. اور جنوں کی طاقت جو ہے وہ اس طرح کی تھی کہ وہ پہلے آسمان کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے ساتھ ہی پروردگار نے آسمانوں کے قریب جنوں کا جانا منع کر دیا. اب اس کے بعد وہ وہاں نہیں جا سکتے، نہ وہاں کی کوئی بات سن سکتے. اگر کوئی جانے کی کوشش کرے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو جلسا کے راکھ کر دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل نہیں سکتے آسمانوں اور زمین سے. دیکھو کتنی لاچار مخلوق ہے. یعنی انسان جو ہے اور جن بھی اور انسان بھی کتنے لاچار ہیں. اس کی پکڑ سے، اس کے احتساب سے اور اس کے قابو سے کسی صورت میں بھی باہر نکل سکتے نہیں. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون سی نعمت ہے جس کا ذکر ہوا ہے؟ یہاں تو گرفت کی جا رہی ہے، بولو نا، یہاں تو پکڑ کی جا رہی ہے، یہاں تو کہا جا رہا ہے تم نکل نہیں سکتے. تو یہ تو دھمکی ہوئی اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ارشاد فرمایا دیکھو یہ وقت ابھی آنا ہے جب ہم نے تمہارا احتساب، تو وقت آنے سے پہلے جو ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں یہ ہماری نعمت نہیں؟ بھائی بجائے اس کے کہ بندہ جا کے پھنس جائے اور پھر اس کی جان نہ چھوٹے، تو کئی سال پہلے آگاہ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، میں نے تمہارا احتساب کرنا اور تمہیں اب بتا رہا ہوں. اب بندے بنو، اب انسان بنو. کیوں بوجھ بنے ہوئے ہو زمین کا؟ میرے بندے بن کر زمین پر زندگی بسر کرو، میری اطاعت کے مطابق چلو، میری اطاعت کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، انسان بن کے رہو. انسان کو تنبیہ کی، آگاہ کیا اور آنے والے جو کچھ حالات بتائے یہ پروردگار کی پہلے کرم نوازی. بجائے اس کے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ جی جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کہاں جلنا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، تو اس کو خبر ہی نہ ہو کسی چیز کی،
تو وہاں جا کے تو یہ کہے گا کہ اگر مجھے پہلے بتا دیا جاتا تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ بندہ بن جاتا اور سیدھے کام کرتا، لیکن پہلے سے آگاہ کر دیا۔ تو پہلے آگاہ کرنا اللہ کا انعام اور نعمت ہے یا نہیں؟ یہی بات ذکر کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا آگے، اگر تم آسمانوں اور زمین کی طرف بڑھنے بھی لگو گے، ہو سکتا ہے کہ جنات کوشش کریں، تو فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑ دیے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو یہ کام ابھی ہونا ہے، ہونے سے پہلے آگاہ کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تم نے ان زمین و آسمان سے نکلنے کی کوشش کی تو شواظ من نار، آگ کے شعلے جس میں دھواں نہیں ہوتا، اور نحاس جس میں دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، جس میں دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو نحاس کہتے ہیں۔ فلا تنتصران، پھر تم نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکو گے، نہ تم مقابلہ کر سکو گے، اور نہ تمہارا کوئی بس چلے گا۔ آگ ہی آگ ہے ہر طرف اور دھواں ہی دھواں ہے، کدھر نکلو گے؟ انسان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ ابھی وقت آنا ہے تو تم نے ضرور اس مشکل میں پڑنا ہے، ہم تم کو پہلے سے بتا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ ذرا آیتیں سخت ہیں اس حوالے سے، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، مومن کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ایمان کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی بڑی قوت ہے جو مومن کو ان مشکل حالات سے بچا کے لے جاتی ہے۔ پھنسنا تو اس نے ہے جو منکر ہے، پھنسنا تو اس نے ہے جو گستاخ ہے، پھنسنا تو اس نے ہے جو بے ادب ہے، پھنسنا تو اس نے ہے جو اطاعت میں نہیں، پھنسنا تو اس نے ہے جو اتباع میں نہیں، جو سیدھی رستے پر نہیں چل رہا۔ لیکن پھر بھی مومن وہی ہوتا ہے جو پروردگار جب جس کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل دہل جائے اور ساتھ شکر کرے کہ میرے پروردگار تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے اپنا بندہ اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنایا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ گلابی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گلابی، یعنی سرخ رنگ کا۔ وردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، جس طرح گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے اس طرح فرمایا کہ آسمان جو ہے فکانت وردہ، وہ گلابی ہو جائے گا۔ کیسے؟ کدہان، جس طرح تیل نکال کے، کسی چیز کا تیل نکال کے تو اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے، پگھل کر تیل گلابی رنگ کا لگنے لگتا ہے، اس طرح کا آسمان جو ہے وہ بھی پگھل کر ایسے لگے گا کہ جیسے تیل ہے۔ اب اتنی بڑی مخلوق ہے، کبھی انسان جو ہے یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی مخلوق جو ہے اس کی یہ حالت ہو جائے گی؟ جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ گلابی ہو جائے گا، جیسے تیل پگھل کر گلابی ہو جاتا ہے اور وہ سرخ رنگ کا نظر آنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ہولناک منظر آنے سے پہلے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس دن یہ آسمان پھٹے گا اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ کسی مجرم کی بڑی خوفناک حالت ہوتی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، فرشتوں سے پروردگار ارشاد فرمائے گا کھڑا کرو انہیں، ذرا ان سے کوئی سوال جواب کیا جائے۔ ایک جگہ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور سوال جواب کریں گے۔ کسی جگہ یہ فرمایا ہم اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ کیا کرتے رہے ہو۔ کسی جگہ یہ فرمایا کہ یہ آپس میں لڑیں گے کہ میں تو گمراہی میں نہیں جانا چاہتا تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تجھے کیا کہا تھا، تو میں نے تو تجھے بات کی تھی، تو میرے پیچھے چل پڑا۔ اس طرح کی باتیں ساری قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک مقام یہ بھی ہے، ایک مقام یہ ہوتا ہے کہ مجرم کے چہرے سے، اس کی حالت سے ہی اس کا جرم ظاہر ہو جائے۔
جس طرح کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی 2 بیویاں اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا، بے انصافی کرتا ہے، تو کل پروردگار کے دن وہ اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا ایک حصہ سارا فالج زدہ ہوگا، یعنی ایک حصہ سارا فالج زدہ ہوگا، گرا ہوا ہوگا ایک حصہ۔ یہ حصہ اب ایسے شخص سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا میں تو کیا کرتا رہا ہے، چونکہ حضور نے فرما دیا کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہی ایسے ہوگا۔ اب بے عمل واعظ کرنے والے اور بے عمل خطیب جو ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے اس وقت ان کے ہونٹ جو ہیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں گے۔ اب آگ کی کینچیوں سے ہونٹوں کا کاٹا جانا یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ باتیں تو بڑی کرتے تھے لیکن خود ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، یا انہوں نے وقت کے مطابق صحیح اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سود خور کے بارے میں ذکر آتا ہے، ہاں جی، اسی طرح مطلب کسی کا ناحق مال غصب کر لینے والے کے بارے میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن تم مجھے اس حالت میں آواز نہ دینا کہ تم نے کوئی زمین کا ٹکڑا اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہو یا کوئی جانور اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہو جو نجائز کسی کا تم نے ہتھیا لیا، پکڑ لیا، اور اس وقت تم مجھے کہتے رہو گے یا رسول اللہ ہماری مدد کرو، تو اس وقت حضور نے فرما دیا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم نے دنیا کے اندر یہ چیزیں دوسروں کی غصب کی تھیں اور ہتھیا لی تھیں، یعنی حالتیں ہی بتائیں گی، اس گناہ پر دلالت کریں گی جو گناہ جو ہے، جو غلطیاں انسانوں نے اس دنیا میں کی ہوں گی۔ اب دیکھو یہ کتنی بری حالت ہوگی کہ انسان جو ہے اس کے جرم پوچھنے کی زحمت ہی نہ کرنی پڑے، یعنی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ بھئی اس سے اس کا جرم پوچھا جائے، اس کی حالت ہی بتا رہی ہو کہ یہ اس جرم کے اندر مبتلا ہے۔ تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کسی انسان کسی جن سے اس روز اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو۔ فرمایا آ جاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں اے جنوں انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں کی نشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم اپنے چہروں کی علامتوں سے ہی۔ فیؤخذ بالنواسی والاقدام، ناسیت ان کی جمع ہے نواسی اور قدم ان کی جمع ہے اقدام۔ تو فرمایا کہ مجرم چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کو چوٹی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کے ایک بالکل ان کو گچھو کر کے ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا اپنے محبوب کو، فرمایا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، پیارے حبیب یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم لوگ اس دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے کہ کوئی جہنم جہنم نہیں، کوئی دوزخ نہیں۔ فرمایا یہ ہے وہ، ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، یکذب جھوٹ سمجھتے تھے، بہا جس کو، المجرمون جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اب اس دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان یہ آج گردش کر رہے ہیں، دیکھ لو انہیں۔ یعنی جب ایک طرف تو ان کو عذاب دوزخ کا، اور جب پیاس لگے گی تو ان کو کہا جائے گا جاؤ وہاں وہ پانی پڑا ہوا ہے، تو وہ پانی بھی ہوگا کس طرح کا، حمیم آن، کھولتا ہوا پانی، اس سے بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس صورتحال کے اندر پروردگار اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے یہ ہے وہ دوزخ محبوب جس کو یہ اب یہ سارا بیان پروردگار اب ہمیں سنا رہا ہے اپنے محبوب کے واسطے سے کہ انسان بنو، بندے بنو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس دوزخ میں جلو، تو جب تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں یہی ہمارا انعام ہے، اے جنوں اور انسانوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پروردگار کا یہ انداز ہے پورے قرآن میں کہ جب وہ بڑی سخت باتیں عذاب کی، دوزخ کی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کے بندے بنے، اس کے محبوب کے غلام بنے،
اس کی ہدایت کے مطابق جنہوں نے زندگیاں بسر کی ان کے لیے پھر خوشخبریاں بھی سناتا ہے. وہ یہ خوشخبریاں ہیں. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کیسی بات ہے. فرمایا اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وہ کہاں ڈرنا ہے اس نے؟ یہاں. یعنی یہ سمجھے کہ میں نے یہ زندگی بسر کر رہا ہوں, ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ڈر گیا, خوف کھا گیا, خوف کھا کے گناہ چھوڑ بیٹھا. تو فرمایا جنتان, میرے حضور کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. واحد مقام قرآن مجید کا یہ ہے جس میں پروردگار نے ایک شخص کے لیے 2 جنتوں کا ذکر کیا ہے. اس سے پیچھے بھی کہیں نہیں, پورے قرآن میں کہیں نہیں 2 جنتوں کا ذکر اس طرح سے, نہ اس کے بعد آگے ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر جب اس کے سامنے غلطی کا موقع مل رہا ہے, پیسے بھی ہیں, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, حالات بھی ٹھیک ہیں, موافق ہے, سب کچھ ہے اور میسر ہے, ہر برائی میسر ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے یہ کام نہیں کرنا, مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے, میں نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے, میں یہ کام کیوں کروں؟ کسی پر زیادتی نہ کرے, کسی پر ظلم نہ کرے. کتنا پرامن ماحول پیدا ہو جاتا ہے اگر شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. فرمایا جنتان, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 2 باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ 2 باغات اور 2 جنتیں ذواتا افنان, پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے. پھلدار, ذواتا والے, افنان شگوفوں والے, ٹہنیوں والے جن کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں. ذواتا افنان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک ایک چیز کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. عینان, چشمے, تجریان, جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر فرمایا فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, ان دونوں جنتوں اور دونوں باغوں میں جو میوہ, جو پھل بھی دیا جائے گا, زوجان, اس کا بھی جوڑا جوڑا ہوگا. تو اس میں پھل جو دیے جائیں گے فیہما, ان دونوں جنتوں میں, من کل فاکہۃ, ہر فاکہہ, ہر میوہ, ہر پھل, زوجان, اس کی 2 قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ, یہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, یہ فرشوں پر, فرشن, فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب 2 فرش کیسے ہوں گے؟ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وہ جو فرش ہم بچھائیں گے, بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ, ان کے نیچے والا, اندر والا استر, نیچے والا کپڑا جو ہے وہ ریشم کا ہوگا, اوپر والے کا حساب خود لگا لیں. وہ فرش ایسے ہوں گے کہ بطائنہا, بطائنہا ایک کپڑا سامنے ہوتا ہے اور ایک کپڑا نیچے ہوتا ہے. ہمیشہ آپ جانتے ہیں, بس ہم ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں یا کوئی بھی چیز پہنتے ہیں, آپ شیروانی پہنتے ہیں, اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک, تو ظاہر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اندر والے سے. جی بولو نا. بلکہ کبھی وہ جو یہ بناتے ہیں نا, جو ان سے اگر پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اندر والا کپڑا ہے جی, اس کی خیر ہے. اور اگر ہم اس کو الٹا کر کے پہن لیں اسی ویسٹ کوٹ کو, تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو اچھا نہیں لگ رہا. تو وہ اندر والا کپڑا ہے جس کو بطائن کہتے ہیں عربی میں, بطائن ہوا, اس کا استر اندر والا کپڑا جو ہے, اور جو اندر ہے من استبرق, وہ دبیز ریشم کا ہوگا. تو فرمایا جب اندر والا کپڑا اس درجے کا ہے تو جو اس کا باہر ہوگا, فرش جو بچھایا ہوگا, اس کا مقام کیا ہوگا. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان, اور ان دونوں باغوں کے پھل ان فرشوں پر بیٹھے ہوئوں کے قریب جھکے ہوئے ہوں گے, ان کو اٹھ کے جا کے نہیں لینے پڑیں گے.
جا کے ان کو وہ پھل حاصل نہیں کرنا پڑیں گے۔ دیکھو یہ کیسا خوبصورت منظر پروردگار بیان فرما رہا ہے، اور یہ حق ہے، بولو یہ حق ہے، یعنی اس کو کوئی آپ کہانی نہ سمجھیں۔ اب ہمارے سامنے تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت ہمارے سامنے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جنت کی نعمتوں کو کوئی چکھ نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی زبان نے چکھی، نہ کسی کان نے سنی، وہ جس طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ تو وجنا، جنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جھک رہے ہوں گے، مثلا جنتی بیٹھا ہوا ہے، اس کے قریب وہ پھل وہ خواہش کرے گا، قریب اس کے پھل جھک کے آ جائے گا۔ جنتین دان، بالکل قریب جھکے ہوئے ہوں گے، وہ توڑ لے گا اور اس کی پوری ہو جائے گی خواہش، تو وہی پھل جو ہے وہ سمٹ کر اپنے درخت کی ٹہنی کے ساتھ جا لگے گا۔ وجن الجنتین دان، دونوں باغوں کے پھل جھک رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان باغوں کے اندر نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف، کسی بھی عورت کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں اور نظروں کو جھکا کے رکھے، وہ جو پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والی، یہ کبھی منظر ہوتا ہے اور اس کو کبھی بھی انسان خوبی کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ فیہن قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی ہوں گی کہ کسی انسان اور کسی جن نے ان کو اس سے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، یہ حور مقصورات جو ہیں، یہ قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، یہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ہم یہاں بات کو ختم کر رہے ہیں آج کے درس کو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ارشاد فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کا بدلہ، تم نے بھی تو میرے لیے بڑی مشکل برداشت کی ہے دنیا میں۔ میں دیکھو بھی سب کچھ ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ اگر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی طبیعت پر کنٹرول کرتا ہے نا، کیوں جی؟ ضبط نفس کرتا ہے۔ روزے میں بھی تو آپ یہی کرتے ہیں۔ تو ضبط نفس کے ساتھ جو انسان زندگی بسر کرتا ہے، یاد رکھیں مومن کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا اس طرح کا کہ جو مرضی کرتا پھرے، نہیں، مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور یہی پابندی اس کے لیے نعمت ہے، یہی انعام ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی خوبی ہے، یہی اس کا کمال ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے انعامات میں رہے اور اس کی پابندیوں میں رہے، آزاد نہ گھومے، آزاد نہ پھرے کہ جی میری مرضی ہے میں جو مرضی کرتا پھروں۔ ایسا نہیں ہے، مرضی اسی کی ہے، ہماری کون سی مرضی ہے؟ ہم اپنی مرضی کریں گے بھی تو کیا کر لیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے اپنی مرضی کرنے کے لیے؟ ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اللہ اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں اس کی اپنی ہی خیر ہے، اپنا ہی بلا ہے، لیکن کرم نوازی دیکھیں پروردگار کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پروردگار اس بندے کا احسان مان رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ احسان مان رہا ہے، اور یہی بات کہہ رہا ہے کہ جب تو نے ایسا کیا تو پھر یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ 2 باغ، اس میں پھل، اس میں شگوفے، اس میں فرش، جس کے استر جو ہیں وہ ریشم کے ہوں گے اور جن کے پھل اس طرح کے ہوں گے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو پھر احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں تک اس بات کا ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک درس ابھی سورۃ الرحمن کا باقی ہے، وہ اگلی اتوار کو انشاءاللہ ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔